بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء. قال: فحفر بئرا وقال: هذه لأم سعد. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ام سعد یعنی میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، بس وہ کون سا صدقہ ہے جو سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پانی کا صدقہ۔ اس کے بعد سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے ایک کنواں کھودا اور کہا کہ یہ ام سعد کا کنواں ہے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور سنن ماجہ، مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ یہ سعد بن عبادہ ایک انصاری اور خزرجی صحابی ہیں۔ یہ بڑے پائے کے اور بڑے مشہور صحابی ہیں، بلکہ انصار کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار کسی مہم پر گئے ہوئے تھے، اور جب واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ والدہ سے بڑی محبت کرتے تھے، جیسا کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ ہر شخص اپنی والدہ سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہ مرحلہ حضرت سعد کے لیے بہت ہی مشکل اور تکلیف دہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور پھر واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں اپنی ماں کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو انہیں اس کا ثواب ملنے والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، اس کا ثواب انہیں ضرور ملے گا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کام یہ کیا کہ ایک باغ تھا کھجور کا، جس میں بہت سے کھجور کے درخت تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھجور کا درخت ہے اور یہ بہت ہی پھل لانے والا درخت ہے، لہذا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ مدینہ منورہ میں کسی جگہ پر جہاں پانی کی بڑی کمی تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص نے، حضرت سعد بن عبادہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے بہتر صدقہ کیا ہے جو میں اپنی والدہ کی طرف سے کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر صدقہ پانی کا صدقہ ہے، سب سے بہتر صدقہ پانی کا صدقہ ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھودا اور اس کنویں کا نام رکھ دیا بئر ام سعد، ام سعد کا کنواں، جو مدینہ منورہ میں سقایت آل سعد کے نام سے جانا جاتا رہا ہے، بلکہ آج بھی ایک باغ اور کنواں موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ام سعد رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر حضرت سعد نے جو وقف کیا تھا، یہ وہی باغ اور وہی کنواں ہے، واللہ عالم۔ ساتھیو، یہ ایک حدیث ہے اور ایک صحابی رسول کا اپنی والدہ کے تئیں ایک عمل ہے۔ اس پر اگر غور کریں تو ہمیں اور آپ کو کئی فائدے ملتے ہیں جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم میں سے شاید ہی کوئی شخص ہے جس کے ساتھ یہ مرحلہ نہ پیش آئے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ پیش آتا ہی ہے کہ عموماً اس کے والدین کا اس کی زندگی ہی میں انتقال ہو جاتا ہے۔ کم لوگ ہیں کہ وہ اپنی والدین کی زندگی میں دنیا سے جاتے ہیں، لیکن عموماً یہی ہے کہ والدین کا ان کی زندگی میں انتقال ہو جاتا ہے۔ اب والدین کا انتقال تو ہو جاتا ہے، اور ان کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے، لیکن اس طرف لوگوں کی توجہ کم ہوتی ہے کہ کوئی ایسا صدقہ کریں جو زیادہ فائدہ مند ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث سے ہمیں آپ کو یہ پتہ چلا کہ پانی کا صدقہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ یعنی کوئی انسان کھانا صدقہ کرے، دوا صدقہ کرے، کوئی بھی چیز صدقہ کرے، ان میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ وہ کنواں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں تو پانی ایک ایسا صدقہ ہے، پانی ایک ایسی چیز ہے جس کی ضرورت اور چیزوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔
مثال کے طور پر پانی انسان کی عبادت کے لیے بھی ضروری ہے، اس لیے کہ عبادت کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، طہارت حاصل کرنی پڑتی ہے، جس کے لیے بنیادی چیز پانی ہے، اور پانی تمام حیوانوں کی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے۔ پانی انسان کے پینے اور پکانے کے کام آتا ہے، انسان کے نہانے اور دھونے کا بھی کام آتا ہے، پانی انسان کے پالتو جانوروں کے لیے بھی ضروری ہے، اور انسان کی کھیتیوں کے لیے بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ پانی کے انسان کے جسم کی صفائی کے لیے بھی ضروری ہے، اور انسان کے کپڑوں، مکانوں اور برتنوں کو سب کی صفائی کے لیے بھی ضروری ہے۔ گویا پانی انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کا ذکر خصوصی طور پر فرمایا ہے، اور متعدد جگہ پانی کو ایک بہت بڑی نعمت قرار دی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر جاندار کو پانی ہی سے بنایا، یعنی پانی ہی اس کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ الفرقان میں فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ وہ ہواؤں کو اپنی رحمت، یعنی گویا پانی کو رحمت قرار دیا ہے۔ اپنی رحمت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بدلیوں کو کھینچ کر کے ہانکا کر کے لایا کرتی ہیں۔ تو وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا ہے۔ کیوں؟ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ مردہ زمین کو اس سے زندہ کریں، وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور بہت سے انسانوں کو اور بہت سے چوپایوں اور جانوروں کو ہم اس سے سیراب کریں، خاص کر ان علاقوں میں جہاں پانی کی کمی ہے، یا پانی تو ہے میٹھے پانی کی کمی ہے، جیسے حجاز وغیرہ کا علاقہ، تو وہاں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ پانی کی اہمیت کا آپ اس ایسے بھی اندازہ لگائیں کہ جہنمی جب جہنم میں ہوں گے اور ان کی حسرت میں اضافہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے ان کو مشاہدہ کرائے گا، تو وہ اب جنت میں اپنے قریبوں، رشتہ داروں، پہچان والوں، دوستوں کو دیکھ کر کے پہچان جائیں گے اور کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، ہمارے اوپر پانی کی ذرا بوچھار کر دو، آگ نے ہمیں جھلسا اور جلا کر کے رکھ دیا ہے، ہمارے اوپر ذرا پانی تو بہاؤ اور تھوڑا سا کچھ کھانے کو تو دو۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جہنمی سب سے پہلے اگر کسی چیز کا مطالبہ کریں گے تو وہ کیا ہے؟ وہ پانی کا ہے۔ اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ سوال کیا گیا کہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پانی کا صدقہ ہے، پانی کا صدقہ ہے، اس لیے کہ جہنمیوں کے بارے میں تم دیکھتے نہیں ہو کہ سب سے پہلے اگر مطالبہ کریں گے تو پانی کا مطالبہ کریں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی اہمیت اگر آپ دیکھیں تو انسانی زندگی میں بہت زیادہ ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ اور پانی، یہ جو پانی ہے، اس کو اگر کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ بلکہ وہ حدیث جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ ایک شخص کہیں راستے میں جا رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا پیاسا ہے اور پیاس سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، ایک کنویں کے پاس جہاں پانی کچھ گرا ہوا ہے تو وہ کیچڑ کو، اس پانی کو، اس مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ تو اس نے کہا اس اللہ کی مخلوق کو بھی ویسے ہی پیاس لگی ہے جیسے مجھے پیاس لگتی ہے۔ اب دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی برتن اسے نہیں ملتا کہ اس سے لا کر کے پانی پلائے۔ تو اس شخص نے، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ کوئی فاحشہ عورت تھی، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، اس نے اپنے چرمی موزے کو نکالا، اس میں سے پانی بھرا کنویں پہ جا کر کے اور لا کر کے پلا دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس عمل کی قدر کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اور آپ چونکہ آج ہمارے لیے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے
ہمیں پانی متوفر مقدار میں مل رہا ہے، اس لیے ہم اس کی قدر نہیں کرتے بلکہ اسے فضول خرچ کرتے ہیں، اس میں اسراف سے کام لیتے ہیں۔ ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اس غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے نعمت چھین لے۔ دوسرا فائدہ میت کی طرف سے صدقہ کی اہمیت، اور یہ کہ میت کو صدقہ کا فائدہ پہنچتا ہے، یعنی اگر میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے تو وہ صدقہ اس سے میت کو فائدہ پہنچے گا، خصوصاً والدین کی طرف سے ان کے وفات کی بات صدقہ کرنا بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور صرف اہمیت ہی نہیں رکھتا بلکہ ساتھیوں میں یہ کہتا ہوں کہ اولاد پر والدین کا یہ حق ہے ایک کہ ان کی طرف سے والدین کی طرف سے ان کی اولاد اور بچے صدقہ کریں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ انہی حضرت سعد بن عبادہ سے متعلق انہوں نے بیان کیا، کہتے سعد بن عبادہ کی ماں کا انتقال ہو گیا اور وہاں سے غائب تھے، وہاں موجود نہیں تھے، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں موجود نہیں تھا اور میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں اس صدقے کا فائدہ پہنچے گا؟ تو آپ نے کہا کہ بالکل پہنچے گا، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ صدقہ، پانی کا صدقہ سب سے افضل ہے جو میت کی طرف سے کیا جائے، یہ میت کی طرف سے کیا جائے یہ صدقہ بہت اہم ہے، اور پانی کا صدقہ ہونا چاہیے، جیسا کہ اسی حدیث میں آپ نے کیا بیان فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ پانی کا صدقہ ہے، لہذا گویا آپ ان سے کہہ رہے تھے کہ اگر اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتے ہو تو پانی کا انتظام کر دو۔ یہ صدقہ کنواں کھدوا کر کے بھی ہو سکتا ہے، نل گڑوا کر کے بھی ہو سکتا ہے، پانی تقسیم کر کے بھی ہو سکتا ہے، راستوں، مسجدوں اور مدرسوں میں ٹھنڈے پانی کا انتظام کر کے بھی ہو سکتا ہے، یعنی جس جگہ بھی آپ سمجھیں کہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، اللہ کی مخلوق کو اس کی ضرورت ہے، بلکہ آج اس جدید ٹیکنالوجی کے زمانے میں لوگوں کے گھروں میں کھلا پانی نہیں ملتا، پہلے گھروں میں بالٹی ہے یہ چیزیں رکھی رہا کرتی تھی، تالاب بہت ہوا کرتے تھے، لیکن آج ان کی کمی، خصوصاً شہروں کے اندر تو یہ چیز مفقود ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر اگر کوئی شخص اپنی چھت کے اوپر ایک برتن رکھے اور اس میں پانی بھر دیا کرے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا صدقہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑی نیکی ہے جو بندہ کر رہا ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ پانی کا صدقہ ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے ساتھیوں کہ یہ پانی کا صدقہ میت ہی کی طرف سے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ پانی کا صدقہ بیماری سے شفا کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور اپنے لیے صدقہ جاریہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 7 کام ایسے ہیں جس کا صدقہ لوگوں کی وفات کے بعد بھی، جن کا اجر لوگوں کی وفات کے بعد بھی ان کو ملتا رہتا ہے۔ آپ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اور نہر اجراہ، یعنی کوئی نہر کھودوا دیا جس کا پانی بہ رہا ہے، اور یہیں پر یہ سوچنا چاہیے، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہوں گے ہمارے پاس کوئی کنواں کھدوانے کا پیسہ اتنا کہاں ہے، نہر ہم جاری کرائیں یہ ہمارے پاس کہاں ہے، لیکن اگر 2 4 6 آدمی مل کر کے ایک نل گڑوا دے، ایک کنواں کھدوا دیں تو ہر ایک کو اس کا اجر، جب تک یہ عمل جاری رہے گا اس سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی رہے گی، اس کا اجر لوگوں کو ملتا رہے گا۔ اور شفا یابی کے لیے تو یہ چیز بڑی اہمیت ہے، جیسا کہ قدیم زمانے سے علماء کا اس سلسلے میں عمل چلا آ رہا ہے، چنانچہ امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی کتاب شعب الایمان میں اپنے استاد امام حاکم ابو عبداللہ الحاکم کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ ایک بار ان کے چہرے پر ایک پھوڑا نکل آیا جس کا انہوں نے ہر طرح سے علاج کیا، اور 1 سال گزر گیا لیکن اس سے شفا نہیں مل رہی تھی۔ آخر میں 1 سال کے بعد انہوں نے اپنے ساتھی، اپنے استاد ابو عثمان الصابونی رحمہ اللہ کو
ایک ورقہ لکھا کہ آج جمعہ کا دن ہے، آپ جمعہ کی نماز پڑھاتے ہیں، خطبہ میں میرے لیے دعا کرائیں، لوگ آمین کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس بیماری سے شفا دے۔ چنانچہ امام صابونی رحمہ اللہ نے دعا کی خطبے میں اور دل لگا کر کے دعا کی، لوگ آمین بولتے رہے، اور جمعہ گزر گیا۔ دوسرے جمعہ کو ایک عورت ایک پردہ بھیجتی ہے امام صابونی کے پاس، جس کے اندر لکھتی ہے کہ میں اپنے گھر گئی اور بہت ہی گڑ گڑا کر کے ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ کو شفا دے دے۔ تو اسی رات کو ہم نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اے فلانا، تو ابو عبداللہ یعنی ابو عبداللہ حاکم سے کہہ دے کہ یوسع الماء علی المسلمین، مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیں۔ چنانچہ یہ رکعہ امام صابونی، یہ ورقہ امام صابونی نے حاکم تک پہنچا دیا، اور امام حاکم نے اپنے گھر کے سامنے راستے میں ایک حوض بنوایا، حوض میں پانی ڈالا اور اس میں برف کا انتظام کیا تاکہ لوگوں کے لیے ٹھنڈا پانی مل جائے۔ اور جب وہ بنا کر کے فارغ ہوئے، ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا اس پانی کا انتظام کیے ہوئے کہ ان کے چہرے سے وہ بیماری غائب ہو گئی، وہ پھوڑا صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد امام بیہقی کہتے ہیں کہ وہ سالوں زندہ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ پانی ایک ایسی نعمت ہے جو صرف نہ یہ کہ صدقہ جاریہ ہے بلکہ بیماری کا بہت بڑا علاج بھی ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، ایک بڑا اہم فائدہ جو آپ اپنے سامنے رکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام چھوڑ جائے جس کی نیکی اسے یا اس کے والدین کو وفات کے بعد بھی ملتی رہے۔ اور ان میں بہت اہم چیز ہے پانی کا انتظام کروا دینا، اس حیثیت سے کہ کوئی کنواں کھدوا دیا جائے، ٹیوب ویل لگوا دیا جائے، یعنی ایسے کوئی چیز جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اور آخر میں ایک فقہی فائدہ اور مسئلہ یہ کہ اگر کوئی شخص ایسا کوئی انتظام کرتا ہے، چاہے کنواں کھدوا دے، نل گڑوا دے، یا وہاں پر کوئی بھی ایسی چیز صدقے جاریہ کے لیے کر دے، اور اس پر اگر کتبہ لگا دیتا ہے کہ فلاں کی طرف سے ہے اور ریا اور نمود مقصد نہیں ہے، تو یہ جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طریقے سے لوگ ان کا نام لے کر کے ان کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھی کچھ ایسا کام کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کا اجر ہمیں اور آپ کو جانے کے بعد بھی ملتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔